مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ہم کائنات کے ایک بڑے راز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں، جس کو پانے کے بعد آپ جو چاہے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس راز کو دی سیکرٹ، دی میجک اور دی لا آف اٹریکشن یا قانون کشش کہا جاتا ہے۔ قانون کشش پر ایک ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی جا چکی ہے، جس کو دی سیکرٹ کا نام دیا گیا، جبکہ 2006 میں رونڈا بائرن نے اس پر وہ شعرۂ آفاق کتاب لکھی جس کی 30 ملین کاپیاں دنیا بھر میں فروخت ہو چکی ہیں اور اس کا 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یہ کتاب دی سیکرٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ایک اور کتاب تھنک اینڈ گرو رچ، جس کی 100 ملین سے زیادہ کتابیں فروخت ہو چکی ہیں، اس میں اس قانون کشش یعنی لا آف اٹریکشن کا ذکر موجود ہے۔ ان دونوں کتابوں کا مرکزی خیال یہی ہے کہ خیالات براہ راست انسان کی زندگی کو بدل کر اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ تھنک اینڈ گرو رچ کا خلاصہ دائیں جانب اوپر دیے گئے لنک میں موجود ہے۔ لا آف اٹریکشن یا سب کچھ حاصل کرنے لینے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی قسمت کے آقا ہیں اور اپنی روح کے کپتان، کیونکہ ہمیں اپنے خیالات پر قابو حاصل ہے۔ خیالات چیزیں ہوتی ہیں، انسان ہر وہ چیز پا سکتا ہے جو وہ سوچ اور خیال کر سکتا ہے۔ قانون کشش یا لا آف اٹریکشن سے زندگی میں خوشحالی، کامیابی اور ترقی حاصل کی جا سکتی ہے اور اپنے حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ لا عام فہم ہے اور اتنا مشکل نہیں کہ عام ذہن اسے نہ سمجھ سکے۔ ہم آپ کو آسان اور سادہ الفاظ میں اسے سمجھاتے ہیں۔ یہ راز اس تھیم یا مرکزی خیال پر مبنی ہے کہ ہم ہی اپنی قسمت کے آقا اور روح کے کپتان ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے خیالات پر قابو پانے کی صلاحیت دی گئی ہے۔ مگر اکثر لوگ خیالات پر قابو نہ پا کر انہیں بے قابو اور بے شطر بے مہر چھوڑ کے ناکام ہو جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے خیالات ہماری زندگی بناتے ہیں۔ یہ خیالات و تخیلات ہمارے لاشعوری دماغ کو اس طرح پروگرام کرتے ہیں کہ پھر ہم ساری زندگی کے لیے ان خیالات کے غلام بن جاتے ہیں۔ ناکامی، ناشکری، ناامیدی، بربادی، حسد، جلن جیسے منفی خیالات کو جگہ دے کے ہم اصل میں اپنی قسمت اپنے ہاتھ سے منفی اور ناکام بنا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے برے اور منفی خیالات کو اپنی شکایت اور ناکامی کی صورت میں بیان کر کے انہیں بجائے اپنے سے دور کرنے کے اور ان کو اپنے آپ سے قریب کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں بار بار بیان کرنے اور سوچنے سے وہ آپ کے لاشعوری دماغ میں راسخ ہو جاتے ہیں، اور پھر لاشعوری دماغ میں پہنچ کر ہمیشہ کے لیے وہ آپ کی قسمت کے ساتھ یہی ناکامی اور منفی چیزیں منسلک کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ یہی ہمارے دین اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی خلاصہ رہا ہے۔ اسلام میں قانون کشش پہ کیا رہنمائی ہے، وہ ویڈیو ہم جلد آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ہماری نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں گی۔ لا آف اٹریکشن کو اپنی زندگی میں اپلائی اور لاگو کرنے کے لیے تھوڑا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ راتوں رات ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ہمارے اندر ہمارا معاشرہ ڈیولپ کر دیتا ہے بچپن ہی سے، اسے بدلنا تھوڑا سا وقت لے سکتا ہے۔ شروعات اس طرح کیجیے کہ اپنے خیالات، احساسات اور الفاظ پر دھیان دینا شروع کریں اور ان پر قابو پانا سیکھیں۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ایکسرسائز کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کیا چیز زیادہ سوچتے ہیں اور کن باتوں کو زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ بھی کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ یہی خیالات اور الفاظ اہم نشانی ہیں کہ آپ اپنی قسمت اور اپنی زندگی کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہر وقت شکایات، ناامیدی اور ناکامی کا سوچتے ہیں اور اس کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ قانون کشش کے مطابق وہی ناکامی، ناامیدی اور بدحالی کو اپنی زندگی اور قسمت میں شامل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ کامیابی، امید، خوشی اور مثبت خیالات اور الفاظ آپ کی قسمت کو انہی چیزوں سے ہمکنار کرتے ہیں۔ خیالات یقینی طور پہ چیزیں اور حقیقت کا روپ دھارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اسی لیے انگلش میں کہا گیا ہے تھاٹس آر تھنگس۔ لہٰذا خیالات کی مکمل اور یکسوئی کے ساتھ حفاظت کیجیے، کیونکہ یہی آپ کی ناکامی اور کامیابی کا سبب ہے۔ خیالات پہ قابو پانے اور انہیں منفی سے مثبت سمت دینے کے لیے کچھ ماہ لگ سکتے ہیں اور کچھ سال بھی، کیونکہ جن کی منفی عادتیں پختہ ہوں گی انہیں زیادہ وقت لگے گا۔ جو چاہیں وہ پانے اور انہیں سوچنے کی عادت کو جاننے اور اسے قابو کرنے کے لیے کچھ ٹپس ہوتے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے مراقبہ ہے۔ آپ کا دماغ مسلسل آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ مراقبے کے ذریعے آپ دماغ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کی باتیں نوٹ کرنا شروع کرتے ہیں، یا ان باتوں کو خاموش کر کے اپنے باتیں لاشعوری دماغ تک پہنچانے کی راہ ہموار کر رہے ہوتے ہیں۔ دماغ کی منفی باتیں اور وسوسے خاموش اور نظر انداز کر کے آپ لاشعوری دماغ کو مثبت اور اچھی باتوں سے بھرنا شروع کیجیے۔ مراقبے کے ذریعے آپ اپنی باتوں پر غور کیجیے کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، اور اپنی باتوں پر خصوصی توجہ اور دھیان جب دیں جب آپ جذبات اور احساسات ملا کے بات کر رہے ہوں، جذباتی انداز میں بات کر رہے ہوں، تاکہ کسی ٹاپک یا مسئلے پہ۔
اگر آپ کسی بات پہ غصہ کر رہے ہوں یا کسی بات پہ خوش ہو رہے ہوں، یہ سب نوٹ کیجیے. اسی سے آپ کو شعور ملے گا کہ آپ کس چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور آپ جس چیز کو زیادہ توجہ دیتے ہیں لا آف اٹریکشن کے تحت آپ وہی اپنی طرف مائل اور مبذول کرتے ہیں، اور پھر وہی آپ بن جاتے ہیں. دوسری ٹپس یہ ہے لا آف اٹریکشن کو اپنی طرف مائل کرنے کی، کہ شکایت کرنا چھوڑ دیں، کہ یہ مسلسل بدحالی اور برائی راغب کرنے کا ذریعہ ہے. آپ جتنی زیادہ شکایت کرتے ہیں آپ کی یہ برائی راغب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اور آپ کی عادت پختہ ہو کے آپ کے لاشعوری دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے شدید جذبات شامل ہوتے ہیں جو فوراً لاشعوری دماغ میں پہنچ کر جڑ پکڑ لیتے ہیں. جس کسی چیز کو آپ شدید جذبات کے ساتھ دھکیلنے اور دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انجانے کے اندر آپ ہی کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے، اور آپ کو وہ توجہ اپنی زندگی و تجربات میں شامل کر دیتی ہے. دوسرا طریقہ لا آف اٹریکشن کو اٹریکٹ کرنے کا اور سب کچھ پانے کا شکر گزاری ہے. شکر گزاری شکایت کا متضاد ہے، یعنی راضی رہنا اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا. سکون اور خوشی شکر گزاری سے حاصل ہوتی ہے، مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شکر صرف تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں اور پھر شکایات شروع کر دیتے ہیں. ہمارے پاس جو نعمتیں موجود ہیں ان کا ہمیشہ شکر کریں. مستقل اور مسلسل بنیادوں پر شکر ہی سکون اور خوشی کو زندگی میں دوام بخش سکتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکر کرنا سیکھیں، جیسے صحیح اور اچھی حالت میں تندرست صبح اٹھنے پر، صبح زندہ اٹھنے پر، والدین کے ہونے پہ شکر ادا کریں، بیوی کے ہونے پہ شکر ادا کریں، بیوی کے خوبصورت اور خوبصیرت ہونے پہ شکر ادا کریں، بچوں کے ہونے پر شکر ادا کریں، بچوں کے تندرست ہونے پہ شکر ادا کریں، سر پہ چھت ہونے پر شکر ادا کریں، گھر میں راشن ہونے پر شکر ادا کریں، اپنے آنکھوں کی بصارت پہ شکر ادا کریں، اپنے کانوں کی سماعت پہ شکر ادا کریں. کسی دانا نے کیا خوب کہا کہ میں اپنے پیروں میں چپل نہ ہونے پر شکایت کر رہا تھا کہ مجھے ایک پیروں سے معذور شخص دکھائی دیا تو میں شکر کے مارے سجدے میں گر گیا. لہذا شکر کی عادت ڈالیں بلا وجہ، کیونکہ ہم قدرت کی نعمتوں اور انعامات کو گن نہیں سکتے. اور دوسرا طریقہ جو ہے ویژولائزیشن ہے، کہ ہم اس ویژولائزیشن یا تخیلات کے ذریعے جو کچھ چاہیں وہ پا سکتے ہیں. تخیلات قانون کشش سے فیضیاب ہونے کا اہم آلہ ہے یا ٹول ہیں. ہم تخیلات عموماً منفی قائم کرتے ہیں، اپنے لائف پارٹنر سے یا والدین سے یا باسز وغیرہ کے بارے میں منفی تخیلات قائم کر لیتے ہیں. پھر یہی تخیلات ہماری زندگی کو منفی بنا دیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے اور ناخوشی ہمارا رویہ بن جاتی ہے. تخیلات کو قانون کشش کے ذریعے کارآمد بنانے کے لیے وہ تخیلات قائم کریں جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں. جو حالات اور واقعات آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں وہ تخیل قائم کیجیے. اگر آپ اپنے پارٹنر سے محبت اور جنسی قربت چاہتے ہیں تو وہی تخیلات قائم کیجیے، نہ کہ بحث و مباحثے والے اور دوری والے تخیلات مسلسل دہرائیں، اور مثبت تخیلات کو مسلسل اپنے ذہن میں دہرائیں اور منفی تخیلات کو ترک کر دیں، اور ان مثبت جذبات و احساسات کو محسوس کریں اور اپنے تجربات کا حصہ بنائیں. جب ہی آپ کے لاشعور دماغ میں پہنچ کے یہ آپ کو خوشی، سکون، کامیابی اور جو آپ چاہیں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا. اگلا ٹول لا آف اٹریکشن کو اٹریکٹ کرنے کا اور سب کچھ پانے کا افرمیشنز یا تصدیقات ہیں. تصدیقات یا افرمیشنز کے لیے ہم سب کچھ پا سکتے ہیں. منفی تصدیقات ترک کر دیں، جیسے میں اچھا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. اس کے بجائے مثبت تصدیقات استعمال کیجیے، جیسے میں اس میں اچھا ہو رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں اس میں مہارت حاصل کر رہا ہوں. یہی مثبت تجربات ہمارے لاشعور دماغ میں داخل ہو کر ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اپنا بہترین ماڈل اور ورژن بننے کے لیے، ہر وہ چیز حاصل کرنے کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، پہلے ہمیں خود کو باور کروانا ہوگا کہ ہم اس کے مستحق اور حقدار ہیں، ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہمیں چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ضرور ملے گی. آخر میں مولانا روم کا ویژولائزیشن ضرور کوٹ کروں گا. زندگی کو اس طرح سے گزاریں آپ جو چاہیں، اور اس طرح کا تخیل ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کائنات نے آپ کے فیور میں رکھی ہوئی ہے. کوئی بھی چیز آپ کے اگینسٹ نہیں ہے، ہر چیز آپ کے حق میں ہے، اور آپ جو چاہیں گے اس سے حاصل کر سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ عز و جل کہتا ہے کہ مجھ سے اچھا گمان رکھو، اور میں بندے کے ظن کے قریب ہوں، اس کے گمان سے قریب ہوں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں. تھینک یو.